بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارشاد احمد چیمہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کافی عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک جو حالیہ لیجسلیشن ہوئی ہے، پنجاب اسمبلی نے کی ہے حالیہ لیجسلیشن، یعنی ایک آرڈیننس آیا جو 30 اکتوبر 2025 کو لاگو ہوا ہے، اور اس کا ہیڈ یہ ہے کہ جو پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف ایمبل پراپرٹی آرڈیننس 2025، یہ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو پنجاب میں لوگوں کی ملکیت ہے ایمبل پراپرٹی کی، غیر منقولہ جائیداد کی جو ملکیت ہے، اس کی حفاظت کے لیے، ملکیت سے مراد اونرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیشن کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا ہے۔ اور اس میں مقصد اس کا پیچھے یہ ہے، پریمبل اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ دیا جائے جن کی پراپرٹی کے لوگ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، یا ان کی ملکیت وہ چھین لیتے ہیں، یا ملکیت واپس نہیں کرتے کسی طرح، لیکن وہ ہوتے ہیں، وہ لا فل اونر ہیں، لیکن جس بندے کے پاس ہوتی ہے وہ پراپرٹی، وہ ایک تو یا تو اس نے فراڈ سے اس پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، یا ویسے ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، یا وہ قبضہ اسے چھین لیتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے عوام کو، جو لا فل اونرز ہیں اکارڈنگ ٹو لا، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ قانون جو ہے یہ آرڈیننس کی شکل میں فی الحال آیا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر میں یہ اسمبلی میں پیش کیا جائے اور وہاں سے بھی یہ پاس ہونے کا اس کا امکان ہے، تو پھر یہ ایکٹ بن جائے گا۔ تو آج میں اس کے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا مضمرات، انگریڈینٹس وغیرہ، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ اوور ویو دوں گا اس کا میں، تاکہ آپ کو اس کی سہولت ہو جائے، سمجھنے میں سہولت ہو جائے، اور اس کا آپ اطلاع آسانی سے کر سکیں۔ تو اس میں جو پہلی بات یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کو کیسے اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اگر کوئی قبضہ ناجائز کسی کے پاس ہے، وہ قبضہ واپس نہیں کرتا، یا ملکیت اس نے چھین لی ہے، یا ملکیت کا یعنی اصل لا فل اونر جو ہے اس کو دوسرے لوگ لا فل اونر کو، اس کی پراپرٹی کا مالک اس کو نہیں تصور کرتے، یا فراڈ سے انہوں نے کوئی معاملہ کیا ہوا ہے، تو ایسی صورتوں میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر ضلع جو ہے اس کو اختیارات دیے ہیں، اور وہاں ایک کمیٹی کے ذریعے سارے معاملات جو ہیں طے ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ ان کی کمیٹی جو ہے فارمولیٹ کر دی ہے انہوں نے، یعنی قانون میں بتا دیا ہے کہ کمیٹی جو ہے اس پہ کون کون اس کا رکن ہوگا۔ تو اس میں یہی گزارش کروں گا کہ مطابق سیکشن 8 کے مطابق کون کون سا شخص اس کا ممبر ہوگا۔ اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب کنوینر ہوں گے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہے وہ بھی ممبر ہوں گے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب ریونیو بھی ممبر ہوں گے، اسسٹنٹ کمشنر جس تحصیل کا میٹر ہوگا وہاں کا اے سی بھی اس کا ممبر ہوگا، سب ڈویژنل پولیس آفیسر جس ایریا کا معاملہ ہوگا وہاں کا ایس ڈی او پی، ایس ڈی پی او بھی اس کا ممبر ہوگا، اور جو ایک آفیسر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نامینیٹ کیا جائے گا کمیٹی میں۔ یہ سب لوگ ایک ان لوگوں کی یعنی کمیٹی ہوگی، وہ ڈپٹی کمشنر کنوینر ہوگا، اور ان کے پاس اگر کوئی بندہ شکایت لے کے آتا ہے، شکایت جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس آئے گی، یہ سیکشن 7 کے تحت ہوگی۔ اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے، یعنی ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، ملکیت سے انکار کر رہا ہے، ملکیت واپس نہیں کر رہا، تو ایسی صورتحال میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو ایک کمپلینٹ کی شکل میں درخواست دی جا سکتی ہے، اور اس درخواست کے ساتھ اپنی ملکیت کا ثبوت لگایا جائے گا، یا اور جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ بھی شامل کیے جائیں گے، اور شکایت میں پارٹی کا نام لکھا جائے گا، کس نے ان کے ساتھ ناجائز قبضہ کیا اور کون پراپرٹی واپس نہیں کر رہا۔ تو ایسی صورتحال میں جو شکایت جو ہے جو کمیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے، ان کے سامنے وہ شکایت پیش ہوگی، اور کمیٹی جو ہے وہ فریقین کو طلب کرے گی، اور طلب کرنے کے بعد ان کو سماعت کرے گی۔ سماعت کرنے کے بعد اگر کمیٹی بہتر سمجھتی ہے یا اس میں کچھ سبسٹانس موجود ہے اس شکایت میں، تو پھر کمیٹی کیا کرے گی؟ کمیٹی جو ہے وہ میٹر کو ایک ٹریبونل بنے گا جس میں یہ معاملات بھیجے گی۔ وہ ٹریبونل جو ہے اس قانون کے مطابق وہ یا تو کوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوگا، یا پھر ہائی کورٹ کا جج جو سروس کر رہا ہوگا، اس پر مشتمل ٹریبونل بنایا جائے گا۔ اب وہ ٹریبونل جو ہے اس کے پاس اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اس ٹریبونل کے پاس دو طرح کے اختیارات ہوں گے، ایک تو بطور سول کورٹ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے،
اور دوسرا وہ بطور سیشن جج اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے۔ سول میٹرز میں وہ گواہان کو طلب کر سکتا ہے، سمن وغیرہ سب کچھ بھجوا سکتے ہیں اور سی پی سی کا اطلاع ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ سزا دینا چاہتے ہیں یا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ سیشن جج کی حیثیت سے سی آر پی سی سے فائدہ حاصل کریں۔ تو یہ پروسیجر انہوں نے دیا ہے اس کے بارے میں، اور ٹریبونل کا فیصلہ جو ہوگا وہ آنے کے بعد اس پہ جس طرح سول کورٹ کی ڈگری ہوتی ہے وہ عمل ہوگا، یا پھر جس طرح سیشن جج ٹرائل کورٹ سزا دیتی ہے اس پر اس کا عمل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اوفینس ہے کیا۔ اوفینس کی جو ڈیفینیشن دی گئی اس میں یہی دیا گیا ہے کہ پراپرٹی پر قبضہ کو اگر کرتا ہے یا کسی کا ناجائز قبضہ ہے یا کسی کی ملکیت کو اس نے یوزرپ کیا ہوا ہے یا فراڈ کے ساتھ اس نے کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے یا کوئی کوارشن کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے، انڈی انفلوئنس کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے، کسی کی پراپرٹی کو واپس نہیں کر رہا، ڈیسیٹفلی کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ایک اوفینس کہلائے گا۔ اب سیکشن 3 میں اس کی اوفینس کی سزا دی گئی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو سزا کیا ہے؟ 10 سال سزا ہوگی، کم از کم 5 ہوگی، لیکن زیادہ سے زیادہ سزا اس کی 10 سال ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور وضاحت کر دے کہ جو بندہ اس کے ابیٹمنٹ کرے گا یا کسی کو برگلائے گا یا کسی کو اکسائے گا یا کسی کی مدد کرے گا اس معاملے میں، فیسیلیٹیشن کرے گا، اس کو بھی 3 سال تک سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کی سزا بھی 1 سال سے کم نہیں ہوگی۔ تو یہ انہوں نے لوگوں کو قبضہ جو لیتے ہیں لوگ ناجائز لوگوں سے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ قانون جو ہے یہ جو ہے بنایا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں اگر یہ قانون اگر ایک نیتی سے اس کو اپلائی کیا جائے تو ہو سکتا ہے جو غریب لوگ ہیں یا پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ فائدہ دے، لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ عام طور پر قانون تو بن جاتے ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی تھوڑی بہت میں ابتدائی جو ہے شکیں، اس میں ایک اور بڑی شک ہے کہ اوور رائڈنگ افیکٹ ہے، یعنی جو جتنے بھی قانون قبضے کے بارے میں یا ملکیت کے بارے میں سب کے بارے میں یہ لا جو ہے، مثلا سیکشن 9 ہے اسپیسیفل ایفیکٹ کی، اس میں یہ ہے کہ قبضہ واپس 6 مہینے کے اندر اندر دعویٰ کر کے آپ واپس لے سکتے ہیں، لیکن اور اسی طرح انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے 2005 کا، اس پہ بھی اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہے۔ یہ جو ہے یہ سب سے اہم قانون ہے، یہ زیادہ مؤثر اور بہتر سمجھا جا رہا ہے۔ اور دوسری بڑی اہم ایک ابہام ہے سارے قانون میں، وہ میں جو پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس کا ریٹراسپیکٹو افیکٹ جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ اب جو معاملات پینڈنگ ہیں یا جو پہلے کے ہیں جہاں سے اس سے قانون سے بننے سے پہلے، تو میرے خیال کے مطابق تو یہ قانون اس پہ بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک دی نہیں گئی۔ اگر شک دی جاتی، لکھا جاتا کہ اس کا یعنی ماضی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن اگر نہیں لکھا گیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ کسی کی وقت کا بھی ناجائز قبضہ جو ہے یا فراڈ سے لیا گیا قبضہ یا فراڈ سے لی گئی پراپرٹی، اس کے بارے میں بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، پر بہتر وضاحت تو اس کی عدالتیں کریں گی، لیکن جو باطن نظر میں ظاہر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ ماضی پہ بھی اس کا اطلاق ہے، فیوچر پہ بھی ہے اور ماضی پہ بھی ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات اس میں سیکشن 8 کی سب سیکشن 7 میں کہا گیا ہے کہ جو کمیٹی ہے اس کے روبرو صرف پارٹیز پیش ہو سکتی ہیں یا ان کا کوئی نمائندہ پیش ہو سکتا ہے، یا کوئی بندہ باہر ہے تو وہ الیکٹرانکلی اپنی کیس کی پیروی کر سکتا ہے کمیٹی کے سامنے، یا اس کی بیوی پیش ہو سکتی ہے یا اس کا بلڈ ریلیشن پیش ہو سکتا ہے، لیکن یہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کمیٹی کے روبرو وکیل پیش نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے تو اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وکیلوں کو تھوڑا سا ڈسکریج کرنے کے لیے اس میں یہ شک ڈالی گئی ہے، حالانکہ کمیٹی بھی ایک انہوں نے پروب کرنی ہے، ان کو بھی قانونی معاونت کی ضرورت ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس نے ریکمینڈ کر کے بھیجنا ہے ٹریبونل کے پاس، تو ان کو بھی اسسٹ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک اس میں بات ہے کہ وکیل صاحبان جو ہیں وہ نہیں پیش ہو سکتے کمیٹی کے روپ میں، لیکن ٹریبونل میں پیش ہونے سے منع نہیں کیا گیا۔
اور ٹریبونل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب یا ڈسٹرکٹ سیشن جج پر مشتمل ہوگا. کوئی بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کی مرضی ہے، جس کو مرضی لگا دیں، لیکن ود دی اپروول آف دی آنریبل چیف جسٹس وہ لگایا جائے گا. تو وہ اس کے بارے میں کوشش کریں گے. تو یہ اس کی مختلف قسم کی مختصراً جو میں نے اس کے معاملات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سے ضرور مستفیض ہوں گے. یہ اس کی تقریباً 26 دفعات ہے، تو یہ 8 دفعہ تک کا ہم نے کچھ تھوڑا بہت بیان کیا ہے. باقی انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے تاکہ اس کی ساری شقوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے. تھینک یو ویری مچ.